الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الانسان فی عرف العرفان یا انسان در نگاہ عرفان، یہ موضوع آپ کی خدمت میں آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ضمن میں چل رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں اصل نمبر 3 جو کہ کتاب میں، چونکہ کئی دفعہ تکراراً آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ کتاب 3 مقدمات کے اوپر اور اس کے بعد چند واقعات جو غالباً 23 کے قریب ہیں اور اصول کے اوپر مشتمل ہے۔ انسانی اصل کہتے ہیں جڑ کو، ہر عمارت کا ستون ہوتے ہیں، ہر درخت کی جڑیں ہوتی ہیں جس پہ وہ درخت قائم ہوتا ہے۔ تو علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے انسانوں کی 47 جڑیں گویا کے ذکر کی ہیں جس کے اوپر انسانیت قائم ہوتی ہیں۔ اس میں اصل نمبر 3 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ نفس کا بدن کے ساتھ تعلق ہے، اور تعلق بھی قیومیت کا ہے، یعنی قیومیت کا ہے، قیومیت کا تعلق ہے، نہ کہ قائم کا تعلق ہے۔ قائم اور قیوم میں فرق کیا گیا ہے۔ آج ہم نفس اور بدن کے مزید چند نکات کو ملاحظہ کریں گے کہ جو آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صرح العیون فی شرح العیون میں ذکر کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں روایات اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں غرر الحکم و درر الکلم سے۔ غرر الحکم و درر الکلم کتاب ہے معروف جو کہ عبد الواحد آمدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی 6 صدی ہجری کے معروف ترین عالم گزرے ہیں۔ ان سے تقریباً 70-80 سال پہلے یا 100 سال پہلے نہج البلاغہ کے عنوان سے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا کلام جمع کیا تھا۔ جناب سید رضی کے بعد اگر کسی شخصیت نے امام علی علیہ السلام کے کلام کو جمع کیا ہے اور ہمارے قدماء علماء میں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ عبد الواحد آمدی ہیں۔ ان کی کتاب غرر الحکم علماء میں معروف ہے، اور یہ پوری کی پوری کتاب چھوٹی چھوٹی لائنوں پر مشتمل یا چھوٹے چھوٹے اقوال کے اوپر مشتمل ہے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اختصار کی بنیاد پہ انہوں نے سندیں درج نہیں کی، لیکن خود اس قدر بہاری کلام موجود ہے اس کتاب کے اندر کہ علماء اس کے اوپر ایک نوع اعتماد کرتے ہیں اس کلام کے وزین اور سنگین اور دقیق ہونے کی بنیاد پہ۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام علی علیہ السلام کی طرف جو اقوال اور معارف نسبت دیے گئے ہیں اس میں قدیمی ترین ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہے یا قدیمی ترین ہمارے پاس منبع موجود ہے وہ نہج البلاغہ اور یہی غرر الحکم کتاب ہے۔ غرر الحکم ایپس میں بھی موجود ہے، انگلش ٹرانسلیشن اس کی موجود ہے، اردو میں غالباً ابھی تک نہیں ڈھلی۔ میں آپ کی خدمت میں اس کتاب سے ایک حصہ پڑھ رہا ہوں کہ جو نفس سے مربوط ہے، اور یہ احادیث اہمیت کی حامل احادیث ہیں، اس لیے ان احادیث کو ذہن نشین بھی کرنا چاہیے۔ بعض تو اس میں سے احادیث ہر ایک کو ذہن نشین ہیں، لیکن میں تمام کی تمام اس موضوع کے اوپر جو نفس سے تعلق رکھتی ہیں وہ احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کو سمجھ سکیں، کیونکہ عرفان ہے معرفت الہی سے مربوط۔ معرفت الہی انسان کو حاصل ہوتی ہے معرفت نفس سے۔ نفس کی جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اتنا انسان کو معرفت الہی حاصل ہوگی، لیکن یہ بات مبہم رہ جاتی ہے معرفت نفس سے مراد کیا ہے۔ ہاں، کنہ معرفت 100% معرفت وہ ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ ہر انسان اپنی قابلیت اور استعداد کے تحت معرفت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو عرفاء جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ اصطلاح ہے کہ ہر انسان اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق شکار کر سکتا ہے۔
شکار کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کو اس کی ہمت کے مطابق ہی پھل ملتا ہے۔ اور اسی معرفت نفس کے لیے جو کوششیں یا معرفت الہی کے لیے کوششیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو فقط وہی نصیب ہوتا ہے کہ جو انسان نے اپنے لیے کوشش کی ہے۔ زحمت اور کوشش کے لیے یہ دنیاوی ضابطہ نہیں ہے، دنیاوی رزق کے لیے اللہ نے ضابطہ نہیں رکھا۔ ایک رزق انسان کا معنوی ہے، معنوی رزق نفس کے اندر جو رزق ہے وہ رزق کیا ہے؟ یہی معرفت، یہی علوم۔ اس کے لیے ضابطہ ہے کہ جتنی کوشش کرو گے ملے گا۔ ہمارے معاشرے نے ایک غلط تصور انسانی ذہنوں میں قائم کر دیا، اور یہ جو آیت معنوی رزق کے بارے میں تھا، معنوی تگ و دو کے لیے تھا، روحانی اور نفسانی تگ و دو کے لیے تھا، اسے مادی رنگ دے دیا اور کہا کہ اس دنیا میں جتنی زحمت کرو گے اتنا ہی کماؤ گے، اتنا ہی تمہیں ملے گا، جتنے کمائی کے لیے کوشش کرو گے اتنا ہی ملے گا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں، مثلا یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کماتا، لیکن اس کی فیسیں بھی آ رہی ہیں، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، لباس وغیرہ بھی خرید رہا ہے، مختلف ٹرپس میں بھی جا رہا ہے۔ وہ کہاں سے کما رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کما رہا۔ طالب علم بھی اسی طریقے سے ہے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہی ہے کہ دیگر اس کا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ دیگر جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں۔ خلاصہ کلام، دنیاوی رزق کے لیے ضابطہ قرآن نے دیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، مشیت الہی سے تعلق ہے وسعت رزق اور تنگی رزق کا، مشیت الہی سے۔ البتہ طلب کا ہے، وَابْتَغُوا کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو رزق الہی کے لیے تم، فضل الہی کے لیے تلاش کرو۔ ہاں تلاش ضروری ہے، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا مشیت الہی میں تھا۔ بس آپ نے دیکھا نفسانی اس کے لیے اللہ نے زحمت اور کوشش رکھ دی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے میں کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انگنت راستے ہیں، ان میں سے کسی راستے پہ اللہ چلا دیتا ہے۔ لیکن جو کوشش، جہاد آپ جانتے ہیں کہ سخت زحمت اور کوشش کو کہتے ہیں، عام زحمت اور کوشش کو جہاد نہیں کہتے۔ والذین جاہدوا، قرآن کریم میں جسے ہم اردو میں جہاد کہتے ہیں اس کے لیے لفظ قتال آیا ہے۔ قرآن میں دو لفظ کاملاً جہاد کے معنی میں نہیں آئے۔ ہاں جہاد قتال کے معنی میں بھی ہے، جنگ کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن قرینے کے ہمراہ۔ اگر قرینہ نہیں ہے تو کلمہ جہاد اگر قرآن کریم کی آیات میں استعمال ہو تو اس سے مراد آپ جنگ نہیں لیں گے، لیکن جہاں پہ بھی قرآن کریم میں لفظ قتال آیا ہے وہاں پہ مراد جنگ لیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کلمہ شہید وہ قتل کے معنی میں نہیں آیا، اللہ کی راہ میں مارے جانے کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ کیا آیا ہے؟ قتال، قتل کا لفظ آیا ہے۔ بس والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے میں، بعض نے اردو ترجمے میں بریکٹ لگائی ہماری راہ میں، کیونکہ ادھر راہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کلمہ راہ بتانا ہوتا تو فی سبیلنا کہہ دیتا، لیکن کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں کوشش کرتا ہے، یعنی جو اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا، سخت زحمت اور کوشش، اپنی کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام کے تمام اپنی ذات اور دیگر اپنی نعمات کو بچھا دے گا، جیسا کہ روایات میں بھی ہے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ جس نے اچھائی کی کوشش کی اچھائی کو پایا، جس نے برائی کی کوشش کی برائی کو پایا، جس نے اچھی عادات، اوصاف، ملاقات کو حاصل کیا، اس نے انہی ملاقات کو وہ کچھ نہ کچھ حصہ یا تمام کے تمام حصہ پا لے گا۔ خلاصہ کلام، آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص ہمارے بزرگ علماء جیسا کہ علامہ حسن زادہ آملی، وہ اس بات کے معتقد تھے کہ معرفت الہی کا طریق ہمارے پاس آیات اور روایات سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ معرفت نفس۔ اگر معرفت نفس انسان کو حاصل نہ ہو تو انسان معرفت الہی سے بے بہرہ اور جاہل رہ جائے گا۔ اس لیے اصل سوم در حقیقت معرفت نفس سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ انسان جانے کہ اس کا نفس کیا ہے، اس کے نفس کی قوتیں کیا ہیں، ان قوتوں کے آلات کیا ہیں، کس طریقے سے انسان کا نفس کام کرتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہر انسان یکساں ہے،
یعنی اگر بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام انسان اس اعتبار سے یکساں ہیں کہ انہوں نے زحمت اور مشقت سے لینا ہے۔ انسان ہمیشہ خواہش یہ کرتا ہے کہ اب نفس ہے کہ آرام کا طالب ہے، وہ خواہش یہ کرتا ہے مجھے فرصت بھی میرے پاس ہو، نفس بھی میرا مائل ہو، کوئی درد و تکلیف بھی نہ ہو، کوئی دنیاوی مشکل بھی نہ ہو، ماحول بھی بنا ہو، تو پھر تو میں دیکھیں دین کے لیے کیسے کام نہیں کروں گا، آمادہ ہوں گا میں۔ اگر اس طریقے سے دین کے لیے آمادگی ہوتی تو خطبہ قاسم امیر المومنین علیہ السلام کا اس کے مطابق تو پھر آزمائش ہی ختم ہو جائے۔ پھر تو فرعون کے پاس اگر موسیٰ علیہ السلام مال و دولت کے معجزے لے کے آتے تو فرعون کو شک ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں، شک نہ ہوتا۔ خطبہ قاسم انہوں نے ذکر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس موسیٰ یا موسیٰ اور ہارون دونوں کے لیے بھی آئے اذهب الى فرعون کہ یہ طاغوت بن چکا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ تو وہ کس حالت میں گئے؟ پھٹے پرانے ان کے کپڑے تھے، سر پہ مٹی اٹی ہوئی تھی، ایک عصا ہاتھ میں تھا۔ تو فرعون کو کہا کہ میں عالمین کے رب کی طرف سے آیا ہوں اور تمہیں رب کے پیغام دیتا ہوں۔ تو وہ کہے لگانے لگا، تمسخر اڑانے لگا، کہا کہ اگر تمہارا عالمین کا رب اتنا ہی قوی ہوتا تو تمہاری یہ حالت ہوتی، تم اپنی حالت تو تبدیل نہیں کر سکے اور مجھے کہہ رہے کہ میں ساری بادشاہ تمہارے حوالے کر دوں۔ کہا کہ یہ کون سی مذاق اڑانے والی باتیں ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آزمائش ختم ہو جائے اگر اس طریقے سے انسان دین کی طرف آئے۔ اس لیے سعیون یعنی سخت زحمت، جہادن یعنی سخت مشقت اور زحمت، یعنی اس وقت تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، جب درد اور تکلیف ہو، تب اللہ کی راہ میں نکل آؤ۔ وَإِلَّا اگر نفس پرسکون ہو، آمادہ ہو، طبیعت مائل ہو، دنیاوی کوئی مشکل نہ ہو، صحت بھی میسر ہو، وہ ماحول بھی آمادہ ہو، افراد بھی موجود ہوں، پھر دنیا میں کون سا بندہ نہیں آئے گا؟ پھر تو سارے ہی آ جائیں گے۔ لہٰذا خوبی ہی تب ہے کہ وقت قلیل ہے، دو پہ لگ گیا ہے، دنیا کو وقت دیں یا دین کو وقت دیں، دنیا ہم نے ٹھکرا دی۔ دو پہ لگ گیا کہ میں اپنے بدن کو بیٹھ کے بستر پہ آرام دوں یا نہیں، مشقت اٹھاؤں کسب علم کی۔ ممکن ہے کہ طلب علم اور کسب علم کے لیے جو اس نے زحمت اٹھا کے اپنے آپ کو ایک جگہ پہنچانا چاہا ہے، یہ زحمت اللہ تعالیٰ اس کو اس زحمت کی وجہ سے پھل دے دے۔ ممکن ہے کلاس میں یا درس میں اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئے، ایسا ہوتا ہے کہ بڑی زحمت اور مشقت سے پہنچا، درس سے کچھ حاصل ہی نہیں کر پایا، اللہ نے اس کی اس طلب اور زحمت کی بنیاد پہ اس کے لیے علم کی راہیں کھول دیں۔ لیکن جو زحمت ہی نہیں کرتا، مشقت ہی نہیں اٹھاتا، اس کے لیے کہاں سے چیزیں روشن ہوں گی؟ اس لیے آپ نے پہلا یہ باب دیکھا کہ معرفت نفس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ یہ پہلے آپ کے سامنے وہ تاکید اور نصیحت تھی کہ جو بزرگ علماء بھی بار بار کرتے ہیں، اور علامہ حسن زادہ آملی ان کے بہت ہی زیادہ اس مطلب کی پر تاکید ہے کہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، رب کی معرفت حاصل کر لو گے۔ اور انہوں نے اس مطلب کو کھولا۔ آپ عموماً کتابیں پڑھیں یہ مطلب پنہا رہ جاتا ہے کہ کیا مطلب معرفت نفس کی، میں نفس کی معرفت حاصل کر لوں، کیسے معرفت رب مجھے مل جائے گی؟ انسان کا سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ کیسے یہ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بعض نے تو آ کے طرح طرح کے اور سوال کیے کہ ابھی میں ایک مجموعہ آپ کے سامنے حدیث کا تیزی سے پڑھوں گا، اور پھر ممکن ہے ہمارے چند دروس جو ہیں وہ معرفت نفس سے مربوط اسی اصل کے ضمن میں آ جائیں، اور یہ ہمیں فائدہ دیں گے آگے کے جو اصول ہیں انہیں سمجھنے کے لیے۔ ہم ایک مقدمہ عوالم کے اعتبار سے پڑھ چکے کہ 4 عالم ہیں، عالم ہیں، جہان، 4 جہان ہیں، ان میں سے 3 جہان مخلوقات کے ہیں، اور تنزل ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تنزل ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے ہی ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے، اس کی تفصیلات ابھی آگے آئیں گی۔ دوسرا ایک اہم مقدمہ ہمارا نفس کے اعتبار سے ہے، وہ اسی اصل کے ضمن میں ہم کوشش کریں گے پڑھ لیں تاکہ آگے کی اصل ہم تیزی سے لے کے چل سکیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ روایات اور آیات ہمارے پاس کثیر ہیں کہ اگر ایک شخص نہیں جانتا اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفس کو نہیں جانتا، وہ اپنے رب کو نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عکس نقیض کے اعتبار سے اسی مطلب کو ثابت بھی کیا ہے، عکس نقیض کے اعتبار سے، کہ انشاءاللہ یہ مطلب کسی اور ٹائم آئے گا۔ بعض نے، کیونکہ یہ روایات جو میں آپ کے سامنے مجموعہ بیان کر رہا ہوں،
اگرچہ یہ مجموعہ عقلی طور پہ بھی ثابت ہے، شہودی طور پہ بھی ثابت ہے، اور نمبر 3 روایات متعددہ میں آیا ہے، لیکن بعض نے سندی اعتراض کیا۔ تو جو لوگ سند کے اعتبار سے ان روایات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن کریم کے عین مطابق ہو تو وہ روایت ہمارے لیے حتماً قابل قبول ہے، اور یہ قرآن کریم میں کے عین مطابق بنتی ہے کہ سورہ حشر کی غالباً آیت ہے کہ اس کے عکس نقیض کو اگر آپ لیں تو وہ بعین ہی یہی حدیث مبارک بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ چند احادیث پڑھ دوں، اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ معرفت نفس معرفت رب کا ذریعہ ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن معرفت نفس دیتا ہے، احادیث مبارکہ معرفت نفس دیتی ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام معرفت نفس عطا کرتے ہیں۔ معرفت نفس مقدمہ ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن کیسے، اس کو بھی بیان کیا علامہ حسن زادہ آملی نے، کیونکہ کیسے یہ ہوتا ہے اس کا جواب کتابوں میں عموماً نہیں آپ کو ملتا۔ آپ اخلاقی کتابیں اٹھائیں ادھر درج نہیں ہے، عرفانی کتابیں اٹھائیں وہ اتنی مقدمات کے ساتھ ہیں کہ صحیح طرح سے آشکار بات واضح نہیں ہوتی، لیکن ہم جو مقدمات پڑھ رہے ہیں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ شاید ایسا خوبصورت طریق سے کسی اور نے بیان نہ کیا ہو، شاید اپنے علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی اور نے کیا ہو، لیکن میرے دائرے مطالعے میں نہیں آیا کہ جس خوبصورت انداز سے علامہ حسن زادہ آملی نے اس مطلب کو کھولا، کئی مثالیں دیں، کئی مثالوں کو غلط قرار دیا، کئی شبہات کے بہترین جوابات انہوں نے دیے۔ روایت آپ دیکھیں، روایت میں ہے کہ من عرف نفسہ جاہداہا، بعض روایتیں کہ جو ابتدائی روایتیں وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ من عرف اللہ کملت معرفتہ، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی اس کی معرفت کامل ہے، بس اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں جاننا کمال ہے۔ اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو جان لے گا، اپنے نفس کو جانے گا، جاہداہا، تو وہ اس نفس کے لیے سخت کوشش اور زحمت اٹھائے گا۔ جہاں پہ جہاد آ جائے تو اس کا جہاد آ جائے، وہاں پہ ترجمہ یہ کریں کہ سخت زحمت اور کوشش، عام کوشش کو نہیں جہاد کہتے، سخت زحمت اور کوشش، یہ بھی سب کے لیے برابر نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ایک شخص کے لیے درس میں آنا آسان ہو، لیکن ممکن ہے ایک کے لیے بڑا مشکل ہو، جس کے لیے مشکل ہے اس کے لیے جہاد ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو، ممکن ہے ایک کے لیے بہت مشکل ہو، جس کے لیے زحمت اور مشقت ہے اس کے لیے جہاد ہے۔ خلاصہ کلام آپ نے بھی اس کو ملاحظہ کیا کہ من عرف نفسہ جاہداہا، کہ وہ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے سخت کوشش کرے گا۔ آگے روایت آتی ہے کہ من عرف نفسہ، یہ میں آپ کے سامنے غرر الحکم سے براہ راست روایات پڑھ رہا ہوں۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الانوار میں ان روایات کو معتبر قرار دیتے ہوئے اس میں درج بھی کیا ہے، بحار میں یہ ساری کی ساری احادیث موجود ہیں۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو جانا، فقد انتہا الی غایت کل معرفت و علم، وہ تمام کی تمام معرفت اور علم کے آخری حد تک پہنچ گیا، غایت تک پہنچ گیا، ہدف تک پہنچ گیا۔ یعنی ہر شے کے علم کے ماوراء ایک شے کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس نے تمام کے تمام معرفت اور علم کی غایت، اور وہ غایت یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے، اس تک وہ پہنچ گیا۔ پھر اگلی روایت دیکھیں، من عرف نفسہ عرف ربہ، یہ وہ حدیث ہے کہ جو عموماً افراد کو یاد بھی ہے اور عموماً افراد اس کو اپنے ذہن میں رکھتے بھی ہیں، اس کی معلومات بھی اپنے طور پہ رکھتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ اس کے اندر واو نہیں ہے، اس طرف توجہ دیتے ہوئے کہ اس میں واو نہیں ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ یعنی یہ لازم ہے، جسے آگ کا پتہ لگ گیا اسے حرارت کا پتہ لگ گیا۔ ادھر یہ نہیں کہا جا رہا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو پتہ لگا نعوذ باللہ اس کے اندر رب موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔
جس طرح آگ اور حرارت کاملاً ایک دوسرے سے جدا دو وجود ہیں، لیکن ایک کی معرفت دوسرے کی معرفت کا سبب بنتی ہے۔ ادھر دیکھیں مثال جب بھی دی جاتی ہے تو مثال قابل مناقشہ اور قابل بحث نہیں ہوتی۔ عموماً جو جہلا ہوتے ہیں وہ مثال کو لے کے آگے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ناکام طریقہ کار ہے، کیونکہ مثال دی جاتی ہے معنی کو قریب کرنے کے لیے۔ مثال اس لیے نہیں دی جاتی کہ بالکل ویسا ہی قرار دے دیں، پھر تو دنیا میں ساری مثالیں باطل ہو جائیں۔ نمبر 2، ہر مثال ایک طرف سے اگر مطلب کو قریب کرتی ہے تو دوسری طرف سے دور کر رہی ہوگی، اس لیے آپ نے وہ طرف لینی ہے جو آپ کے مقصد سے مربوط ہے، جو آپ کے مطلب اور معنی سے مربوط ہے۔ واضح یہ بات، اس لیے مثال کے اوپر تبصرے نہیں کیے جاتے۔ مثلا عرفان کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا، بالخصوص جو ہمارے ہاں ایسے افراد ہیں، حتیٰ کہ علماء میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے الف بے بھی عرفان کی نہیں پڑھی ہوئی، الف بے بھی، یہ ایک ملنگانہ طور طریقے رائج ہو جاتے ہیں بعض اوقات اہل علم میں بھی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بالفرض فزکس کے ماسٹر ہیں تو ہمیں بیالوجی بھی آتی ہے، میتھمیٹکس بھی آتی ہے، کمپیوٹر سائنسز بھی آتی ہے۔ کوئی کمپیوٹر سائنسز کا ماہر ہے تو وہ رائے دینا شروع کر دے گا میتھمیٹکس میں اور فزکس میں، تو یہ حوزہ علمیہ میں بھی اسی طرح، اس نے ساری عمر پڑھی ہے فقہ اور اصول، اس نے نہ فلسفہ پڑھا نہ عرفان پڑھا ہے، لیکن اپنی رائے دینا شروع ہو جائے گا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ مثال کے طور پہ فلسفہ میں کلمہ واجب یا کلمہ حلال حرام طاہر نجس وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ یہ قرار دے گا کہ شاید ادھر بھی ایسا ہی ہے۔ ادھر عین ذات کہا جائے تو ادھر وحدت مراد ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عرفان میں ہمیشہ یہ نہیں ہے معنی، فلسفہ میں ہمیشہ یہ معنی نہیں ہے، لہذا اس کی اصطلاح سمجھنا ضروری ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انہوں نے پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، نہ استاد سے پڑھا نہ کتابیں پڑھیں، بس کہا کہ ہاں پرانے علماء نے یہ کہا تھا، اس سے پہلے والے علماء نے یہ کہا تھا۔ کوئی بھی دور کا عالم ہو وہ اشتباہ کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک عالم کے فقط شہرت کی بنیاد پہ، ایک عالم کے قدیم ہونے کی بنیاد پہ کہ پہلے پیدا ہو گیا تھا یا امام معصوم علیہ السلام کے دور میں تھا، اس سے کوئی اس کی آراء ساری کی ساری سند حاصل نہیں کر لیتی کہ وہ معتبر اور ٹھیک ہیں، وإلا تو اجتہاد کا دروازہ علم فقہ میں بند ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے، دلیل قابل قبول ہے تو ٹھیک، پڑھ کے آیا ہے اور پڑھ کے اس نے کتاب لکھی ہے، قبول ہے۔ ایسے یہاں پہ بھی وہ اس طریقے سے اشتباہات کرتے ہیں اور مختلف طرح کے توہمات ابھارتے ہیں۔ اس لیے من عرف نفسہ عرف ربہ، وہ مثال سے کیسے وہ کھیلتے ہیں، یہاں پہ میں اس مطلب کو اس لیے بیان کر دوں کہ یہ والی روایت ساروں کے ذہن میں ہے، لیکن اس لازمے کو ضرور سمجھیں۔ بعض نادان افراد اس طریقے سے مثالوں سے کھیلتے ہیں۔ اب سورج اور کرن کی مثال دی ہے، اب سورج اور کرن کی مثال سے یہ بیان اگر کسی نے کیا ہے کہ جس طرح سے سورج اور کرن کا آپس میں رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا بھی رابطہ ہے، اگرچہ مثال کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق مطلب نہیں ادا کرتی، یہ ممکن ہے کہ، لیکن یہاں پہ اب انہوں نے مذاق کیسے اڑانا شروع کر دیا، یہ دیکھو اللہ کو سورج کہہ دیا، مخلوق کو نور کہہ دیا۔ اور الکافی کے صحیح سند روایت میں اسی طریقے سے کلمہ بھی وارد ہوا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا اتصال ہے کہ جس طرح سورج اور کرن کا ہوتا ہے، پھر آئے کہ اس سے بھی شدید تر۔ وہاں پہ پھر علماء خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ادھر تو یہ معنی مراد ہے، ادھر تو یہ معنی مراد ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے اچھا پھر وہ جب عرفاء نے مثال دی تھی تو تب سوء ظن کا کیوں آپ شکار ہو رہے تھے، تب آپ کیوں اپنے طور پہ گمانات کا شکار ہو رہے تھے؟ کیونکہ مثال تو قابل مناقشہ نہیں ہوتی، ہر مثال ایک طرف سے مطلب کو قریب کر رہی ہے تو دوسری طرف سے مطلب کو دور کر رہی ہے۔ ہم مثال کے ذریعے سے مطلب کو قریب، ذہنوں کے قریب لانا چاہتے ہیں تاکہ سمجھ تو سکے، حد عقل فہم تو اس کا حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے جو میں نے مثال دی ہے، اب آگ اور حرارت کی کئی جانب سے مثال دی جا سکتی ہے، کئی اعتبارات سے مثال دی جائے۔ آگ علت ہے اور حرارت معلول ہے، ایک مثال اس طرح بھی دی جاتی ہے۔ اس طرح بھی دی جاتی ہے کہ آگ ملزوم ہے اور حرارت لازم ہے، لازم ملزوم کی نسبت ہے۔ اس طرح اور بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آگ ہے کہ جو روشنی کو دیتی ہے اور حرارت کو ایجاد کرتی ہے اور حرارت اس سے جنم لے رہی ہے۔
ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کس اعتبار سے؟ پہچان، معرفت کے اعتبار سے مثال کو لے رہے ہیں۔ اگر آگ کا پتہ لگ جائے تو حرارت کے بھی علم ہو جائے گا یا نہیں؟ اور حرارت کا علم ہو جائے تو آگ کا علم ہوگا یا نہیں؟ لازمہ ہے علم کی ابھی آپ ادھر بات کریں۔ اسی طریقے سے ادھر لازمہ ہے من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، عرف ربہ، وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی تو اس میں گہرا نکتہ ہے کہ نفس کو پہچانتے جائیں تو رب کو بھی پہچان لیں گے۔ اب یہ ہم نے بہت پہلے کی سنی ہوتی ہیں روایات، علماء سے پوچھیں تو کوئی جواب دے دیتا ہے، کوئی جواب دے دیتا ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی، ان کی ایک اور خوبی ہے کہ بڑے جریح، جرأت مند اور نڈر عالم تھے۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نازیبا یا بے ادبی کے اوپر مشتمل کلمات نکل جائیں، جیسے شتیحات ہوتی ہیں۔ شتیحات ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعظیم اور ادب کے دائرے سے باہر باتیں نہیں، انہوں نے کوئی خلاف شرع کبھی بات نہیں کی، لیکن جو حق بات ہے اس کو بہترین پیرائے میں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بیان کیا ہے۔ یہ مطلب بھی انہوں نے بڑا خوبصورت کھول کے بیان کیا ہے کہ اب ہم جب نفس اور اس کے تمام کے تمام امور کو مطالعہ کریں گے، اگرچہ سرسری طور پہ کریں گے، بہت تفصیلات میں ابھی نہیں جا سکتے ہم، لیکن ان معلومات سے آپ کو رب کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج کے درس میں ایک دو نکات اس کے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا اصل سوم ہی کے ذیل میں، تاکہ یہ ہمارے لیے مسئلہ حل ہو۔ لیکن من عرف نفسہ عرف ربہ، اس تعلق کو آپس میں سمجھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ آگے روایت دیکھیں، من عرف نفسہ فہو لغیرہ اعرف، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، معرفت حاصل کی، وہ اپنے غیر کے نسبت زیادہ صاحب معرفت ہے، زیادہ معرفت و شناخت رکھتا ہے۔ یعنی فہو لغیرہ، اپنے غیر کے لیے کیا مطلب؟ اپنے غیر کی بھی معرفت رکھتا ہے، زیادہ معرفت۔ مثلا میں اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہوں یا مجھے وہ پہچانتا ہے جس نے نفس کی معرفت حاصل کی، ہم کیا کہیں گے؟ وہ بندہ جس نے نفس کی معرفت حاصل کی۔ میں بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جان پاؤں گا۔ ہم ابھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے اندر جو دل میں چھپایا ہوا ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی وہ دوسرے کے نفس کو بھی پہچانے گا، کیونکہ نفس تو اللہ نے دیا ہے نا۔ مگر یہ کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ جدا ہو سکتا ہے، جس نے تزکیہ نفس کیا ہی نہیں وہ کیسے جدا ہوگا؟ اگر ایک بندہ اس نے تزکیہ نفس نہیں کیا، وہ کوئی کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، پارلیمنٹ میں کام کرے، کوئی کاروباری یا تاجر ہو، سب کے ذہن میں یکساں ہی چیزیں گھوم رہی ہوں گی، کیونکہ خیالات کی دنیا سے تو تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کسی نے بھی نہیں کیا، تو ان کا لیول اندرونی طور پہ برابر ہی ہے۔ ثواب البتہ اس نے بعض چیزوں میں حاصل کر لیا، الگ بات ہے۔ اس لیے سوچنے کا انداز اور اس کے اندر نماز کی کیفیات وہ قریب ہی ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے بھائی بھی ہوں، آپ کے کزن بھی ہوں اور دیگر افراد ہوں۔ اب کھڑے سارے کے سارے، ممکن ہے ظاہری آداب ہم نے علماء کو دیکھ کے بہتر اپنے آپ کو کر لیا، لیکن اندرونی دنیا میں وہ کسی اور خیالوں میں ہے، ممکن ہے ہم کسی اور خیالوں میں ہوں، کیونکہ خیالات کے تہذیب نفس کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے تو خیالات سے جان چھٹے گی یا خیالات قابو میں آئیں گے۔ اس لیے من عرف نفسہ فہو لغیرہ اعرف، جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے غیر کے لیے زیادہ صاحب معرفت ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس انسانی کو پہچانے گا، اسے ائمہ علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی بڑی گہری معرفت ہو جائے گی جو اپنے نفس کو پہچان لے۔ وہ کہے گا کہ یہ ہستیاں جو کمال تک پہنچی ہیں اور میں کہاں پہ ابھی کھڑا ہوں۔ پھر وہ دوسروں کو دیکھ کے ان کے عادات، اطوار، ان کے کلام، اس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں پہ بندہ کھڑا ہے، کس مقام کی پر فائز ہے۔ آگے دیکھیں، من عرف قدر نفسہ لم یہنھا بالفانیات، جو شخص اپنے نفس کی قدر و قیمت کو جان لیتا ہے وہ فانیات کے ساتھ اپنے نفس کی اہانت نہیں کرتا، یعنی فنا ہو جانے والی چیزوں کے ذریعے سے اہانت نہیں کرتا، وہ بقا والی چیزوں سے مشغول ہوتا ہے۔ روایت کے اوپر غور کریں، من عرف قدر نفسہ، جو شخص اپنے نفس کی قدر و قیمت جان لیتا ہے، نفس کی، اپنے آپ کی قدر و قیمت جان لیتا ہے،
انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کی باڈی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کتنے پہلوانوں کی طرح نظر آتا ہے، کتنا تیز بھاگ لیتا ہے، کتنی تیز اس کی زبان چلتی ہے، کتنے تیز کمپیوٹر کی طرح جواب دے دیتا ہے۔ یہ انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے، معرفت نفس اس کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے وہ فانیات، مثلا نیند فانی ہے، فنا ہو جائے گی، بدن فانی ہے، مال فانی ہے، مقام اور منصب فانی ہے، وہ فانیات کے ساتھ مشغول کر کے اپنے نفس کی اہانت اور توہین نہیں کرتا۔ انسان خود اپنے نفس کی توہین کرتا ہے، فانیات میں مشغول ہوگا، اس کے لیے اس نے اپنی پوری عزت، قدر، علم، استعداد سب فانیات کے لیے خرچ کر دی۔ باقیات کے لیے کیا رکھا پھر اس نے؟ وہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ وہ قبر اس کی اندھیری ہے، آخرت اس کی اندھیری ہے۔ تو فانیات کی بجائے وہ کیا باقیات کے لیے اپنے نفس کو، جو نفس کی قدر و قیمت جانتا ہے، جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سودا ہی کرنا ہے اپنے نفس کا، بیچنا ہی اپنے نفس کو، تو جنت سے کم اس کی قیمت نہ لگانا، جنت سے کم قیمت نہ لگاؤ۔ انسان کی قیمت چند ڈالر، چند پاؤنڈ نہیں ہے، چند روپے نہیں ہے۔ انسان کی قیمت گھر بار، زمین کے ٹکڑے، رشتہ داریوں کا نبھانا، اور یہ چیزیں انسان کی قیمت نہیں ہے۔ یہ تو سب ادھر رہ جائیں گی، یہ تو فنا ہو جائیں گی، فانیات ہیں یہ۔ وما عند اللہ باق، قرآن کی واضح ہے تو وما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے باق، یعنی جو اس کو نفس لینے کے لیے پھر تگ و دو کرے گا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی ٹکراؤ ہو جائے گا۔ نیند یا انسان کے لیے مثلا تعلیم، دوستوں کی محفل یا تعلیم، فانیات ہیں یہ محفلیں، یہ تو چند گھنٹے کی ختم ہو جائیں گی اور اثر منفی آپ کے اوپر ڈال جائیں گی۔ باقیات کی طرف آتا ہے۔ اسی طریقے سے روایات آگے ہیں کہ جس میں نفس کی بات کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ اہل علم وہ افراد ہیں جو اپنے نفس کی معرفت رکھتے ہیں۔ پس نفس کی معرفت کا کس سے تعلق ہے؟ بقیہ میں یہ روایات کوئی 11 کے قریب ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 3-4 احادیث پڑھی ہیں جو براہ راست جو معرفت نفس اور معرفت رب کا آپس میں تعلق جوڑتی ہیں، یہ 11 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں۔ اور ان احادیث کو علامہ حسن زادہ آملی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ جمع بھی کیا ہے۔ میں نے بہرحال 3-4 آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں تاکہ ہم آگے کا حصہ پڑھ سکیں۔ نفس کے بارے میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی گزشتہ درس میں، اسی کو میں صرف اشارتاً بیان کروں کیونکہ وہ والی جو بحث ہے طولانی بحث ہے، اور میں نے کتابوں میں جو دیکھا وہ آگے کے مقدمات میں ہے، یعنی اس سے پہلے کئی مقدمات ہمارے حل ہونے چاہیے، اس کے بعد اس کو ہم پڑھیں تو وہ بہتر ہے۔ لیکن اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے کیا کہ ذہن ایک طور پہ آمادہ ہو جائے، اور وہ ہے سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفہ کو کیا بنایا؟ علقہ، لوتھڑا بنایا۔ یہ نطفہ آیا نباتات میں سے ہے یا جمادات میں سے محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی نفس کے عوالم اسی طرح سے بیان ہوں گے، مراتب بیان ہوں گے۔ آپ کو نطفہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ نباتات ہیں، نباتات پہلے میں بیان کر دوں کہ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان ہے کیا۔ جمادات کہتے ہیں جو جامد ہیں، نشو نما نہیں رکھتے خود سے، صحیح ہے، خود سے متحرک نہیں ہو سکتے، کوئی ہو تو اسے تحرک دے گا، جامد پڑے ہوئے۔ جامد اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ساکن، جامد۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا لفظ آ جاتا ہے ہمارے پاس نباتات۔ نباتات وہ ہوتے ہیں کہ جو خود نشو نما پاتے ہیں، جیسے پودے ہیں، جھاڑیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، فصلیں ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، یہ سارے کس کے دائرے میں آ جاتے ہیں؟ نباتات۔ نباتات جمادات سے بہتر ہیں، جامد نہیں پڑے رہتے، بیج کی مانند نہیں پڑے رہیں گے، اس کے اندر حرکت ہے، رنگینی ہے، ایک جہان اپنا وہ ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا جمادات سے زیادہ نباتات قوی ہمیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں وجود؟ نباتات جمادات کی نسبت قوی وجود ہے، لیکن وہ اپنے ارادے سے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، اپنے ارادے سے اشتہا کو برپا کرتے ہوئے اپنی شہوات اور اشتہا کے مطابق چیزوں کو فراہم کر سکتا ہے نباتات؟
اپنی جگہ سے ہی نہیں ہل سکتا، جا ہی نہیں سکتا اٹھ کے، صحیح ہے، بس وہ اس کے اندر جو ایک حد مقرر ہے اسی حد میں ہے۔ لیکن حیوان اس سے بالاتر ہے یا نہیں؟ خود سے حساس ہے، یعنی پنجگانہ 5 حصے رکھتا ہے۔ ممکن ہے درخت 1 یا 2 حص رکھتا ہو، ممکن ہے درخت کوئی بھی حصہ نہ رکھتا، جمادات کوئی حصہ نہ رکھتے ہوں۔ بعض نباتات ہیں کہ کہا جاتا ہے، آج کل سائنس یہ کہتی ہے، وَإِلَّا حواس خمسہ تو 5 سینسز درختوں کے یا نباتات کے نہیں ہوتے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ پھول ہیں ایسے کہ آپ اسے ٹچ کریں تو وہ لمس کا احساس کر کے ری ایکشن کرتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں یا چیز کو دبوچ لیتے ہیں۔ اب تو ڈاکومنٹری بھی بن گئی ہے کہ ایک پھول کے اوپر چونٹی چل رہی ہے، اچانک اس نے منہ بند کر لیا اپنا اور وہ نگل گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں اکا دکا ممکن ہے 100 پھر، لیکن جانور کے پاس پوری حصے ہیں یا نہیں؟ حشرات کے پاس، کیڑے مکوڑوں کے پاس حواس ہیں یا نہیں؟ حصے ہیں ان کو۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان کس مرحلے میں آتا ہے؟ چوتھے مرحلے میں آتا ہے۔ اس لیے اب آپ آیت کو دیکھیں، ثم، یا اس سے پہلے والی میں آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تو بہتر ہے، آیت نمبر 12 سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سلالہ طین سے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ سلالہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، نچوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ سلالہ۔ جیسے مالٹے کا جوس ہوتا ہے، سب کچھ اٹھا کے آپ نے اس کا چھلکا بھی، اس کے اندر کے بقیہ ذرات بھی پھینک دیے، جوس لے لیا۔ بعض اوقات آپ جوس 3-4 چیزوں کا بناتے ہیں، اس کو بھی خوب نچوڑ کے ایک چھوٹا سا مادہ لے لیتے ہیں، یہ ہے سلالہ۔ اب مٹی، کیونکہ تمام چیزیں مٹی سے ہی آ رہی ہیں، ہم نے گوشت کھایا، فصلیں کھائیں، اناج کھایا، دالیں شالیں کھائیں، پھل فروٹ کھایا، اس سب سے پھر سلالہ بنا۔ وہ سلالہ پھر کیا بنتا ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ، ہم نے اسی سلالہ کو کیا قرار دے دیا؟ نطفہ۔ کس میں؟ فی قرار مکین، ایک مکان میں قرار دیا اسے، ہم نے ٹھہرا دیا۔ وہ اللہ ٹھہرنے والا تھوڑی تھا، وہ ہم نے ٹھہرا دیا۔ یہ نطفہ آپ کو کیا ان چاروں میں سے لگتا ہے؟ آیا یہ نطفہ جو ہے، یہ البتہ نطفے سے پہلے والے مراحل بھی اب علماء نے ذکر کی، عرفاء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے، مثلا کچھ مواد غذائیہ ہے، کچھ مواد جو ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہے، اسے بھی ہم ترک کرتے ہیں، ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں۔ نطفتاً فی قرار مکین، نطفہ ان 4 میں سے کیا ہے؟ جمادات ہے، نباتات ہے، یہ حیوانات ہے یا انسان ہے؟ ان چاروں میں سے کیا ہے؟ ان چاروں میں سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ خود پانی کے، جو پانی پہ حکم لگائیں گے وہی نطفے پہ لگائیں گے۔ پانی پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ نباتات ہے، جمادات ہے؟ پانی جمادات میں سے ہے۔ پانی کن میں سے ہے؟ کیونکہ نباتات تو چیز اگتی ہے نا، درخت ہیں، پودے ہیں، بوٹے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نطفتاً۔ وہ ذرات کا ایک مجموعہ ہے، بس ذرات کے ایک جامد چیز ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ علقتاً۔ جب علقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، اب یہ گوشت کے لتھڑے کی مانند ہے یہ۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، یہ جمع و خون، معذرت، علقہ کیا ہے؟ جمع و خون ہے۔ اچھا، اس کے بعد فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے علقہ کو کیا بنایا؟ مضغہ۔ اب ادھر جو نطفے میں اگر آپ اس کو دیکھیں، سکون اور جمود کو دیکھیں، یہ جماعت کی مانند ہے، لیکن اگر آپ سلالہ سے اگر لے کے آئیں اور اس سے اس کی نشوونما ہوئی ہے تو اس میں نباتات کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں، درست ہے؟ انہی نباتات اور جمادات کے عناصر کو اللہ تعالیٰ نے جمع و خون بنایا، پھر جمع و خون سے چبایا ہوا گوشت کی مانند بنایا، اور پھر چبائے ہوئے گوشت کی مانند سے پھر ایک ہڈیوں کا سٹرکچر انسان کے وجود میں بنایا، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا۔ اب یہ جو انسان کے مراحل ہیں، یہ مراحل ہیں، 3 مراحل طے ہو گئے، جمادات، نباتات، حیوانات۔ کیونکہ حیوانی جسم 5 پنجگانہ حصے جسم سے احساس ہوتی ہیں یا نہیں؟ جسم جو ہے وہ انسان کے حیوانی جنبے کو ظاہر کرتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسی کو، وہ ضمیر
اسی طرف لوٹ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر عظام اور پھر لحمہ کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پھر گوشت چڑھایا، اسی کو اللہ نے ایک اور خلقت دے دی۔ یہ خلقت کیا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اس خلقت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس 4 نظریات آ جاتے ہیں۔ آیا جسم بھی مادی ہے اور نفس بھی مادی ہے؟ یہ پہلا نظریہ، درست۔ دوسرا نظریہ، جسم بھی روحانی ہے اور نفس بھی روحانی یعنی غیر مادی ہے، یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ، جسم روحانی ہے لیکن نفس مادی ہے، درست۔ چوتھا نظریہ، جسم مادی ہے لیکن نفس روحانی ہے۔ اس کو ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اور عرفاء نے قبول کیا، بیشتر عرفاء نے۔ وہ کیا ہے؟ جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، یعنی مقام صعود کی طرف اگر آئیں، قوس صعود سے آپ لیں، ہم یہ اصطلاح پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قوس نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو خوب عالم مثال منفصل کے حقائق ہیں کہ جو تنزل کرتے ہیں۔ عالم مثال میں جو حقائق ہیں وہ عالم عقل میں تھے، عالم عقل میں جو حقائق ہیں وہ عالم ربوبی میں ہیں، تنزل کیا وہاں سے۔ یہ قوس نزول کے اعتبار سے۔ لیکن اگر قوس صعود کے اعتبار سے دیکھیں، بدن پہلے یا نفس پہلے ہے؟ قوس صعود کے اعتبار سے بدن پہلے ہے، بعد میں نفس ہے۔ بدن پہلے ہے، بعد میں نفس ہے۔ یعنی یہ جب عظام کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے اور مراحل طے ہو جاتے ہیں جسم کی خلقت کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نفس کو اسی سے ایجاد کرتا ہے، اسی سے خلق کرتا ہے۔ جیسے درخت کے اوپر جو پھل آیا وہ درخت کے اندر سے ہی نکلا ہے، باہر سے نہیں آیا۔ پانی کے اندر سے جو بھاپ اٹھی ہے وہ پانی کے اندر سے ہی اٹھی ہے، باہر سے اس کے اندر نہیں ڈالی گئی۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیں نا، بھاپ جب اٹھتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ غیر پانی ہے۔ وہ بھاپ جو ہے وہ دھوئیں کی مانند ہے، پانی آپ احساس کرتے ہیں وہ الگ اس کا ہے، لیکن اسی سے اٹھی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ درخت ہے، درخت کے اوپر جو چیزیں آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ درخت کے اندر سے ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نفس ابھی ایجاد ہوتا ہے وہ انسان کے بدن سے ہی اللہ تعالیٰ ایجاد کرتا ہے۔ یہ عرفاء اور بالخصوص فلاسفہ کا کہنا ہے، البتہ قوس صعودی کے اعتبار سے، نہ کہ قوس نزولی کے اعتبار سے۔ قوس نزولی میں حقائق کو بھی جداگانہ کے طور پہ دیکھنا ہے۔ قوس صعودی یعنی نیچے سے جب ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے تو تب ہمارے پاس اس طریقے سے یہ تقسیم آئے گی۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے یہ ہمارے سامنے وضاحت آتی ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر نطفے سے آغاز ہوا۔ اب نطفہ کا مرحلہ روایات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وہ نطفہ حرام سے بنا ہے تو نفس جب اس نطفے سے ایجاد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اس نفس میں اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں؟ اگر آداب قربت کا خیال نہیں رکھا گیا تو وہ جو نطفہ ہے اس کے اثرات نفس کے اندر ہوں گے یا نہیں؟ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس موضوع کے اوپر بڑی حساسیت دکھائی گئی ہے کہ بحار الانوار میں ایک طولانی روایت ہے کہ جب زوجین آپس میں قربت اختیار کریں تو کن کن آداب کی رعایت کریں۔ بعد میں والدین کو ٹینشن اور پریشانی پڑ جاتی ہے کہ ہمارے بچے کی تربیت کون کرے، ہمارا بچہ تو اس طرح کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بالآخر ایک نوع اثرات جو ہیں وہ اسی چیز کے بھی آئے ہیں کہ جو اس نے آداب کی رعایت نہیں کی۔ ایک نوع وہ اثرات آئے چونکہ نطفہ بالآخر مرد اور خاتون ان دونوں سے ہی تشکیل پایا ہے، تو ان کے اجسام جس خوراک سے اور جن چیزوں سے بنے ہیں اس کے اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس نفس میں؟ حتماً اس نفس میں آئیں گے۔ یعنی بخارات جب پانی سے اٹھتے ہیں تو پانی کی خاصیت ان بخارات میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ لہٰذا نفس کو جب اس بدن سے ایجاد اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس بدن سے وہ ایجاد ہوا ہے، یہ بہت ہمارے لیے اہمیت کی حامل چیز ہے جو عرفاء اور فلاسفہ کہتے ہیں۔ محدثین نے اس بات سے اختلاف کیا ہے، لیکن عرفاء کے عالم ذر کو اس سے بڑے طریقے سے جوڑ دیتے ہیں کہ عالم ذر قوس نزول کے اعتبار سے ہے، جبکہ یہ جو ہم بحث کریں یہ قوس صعود کے اعتبار سے ہے، درست ہے؟ باقی انشاءاللہ اس کے نکات ہم بعد میں دیکھیں گے۔
ہم اگلے مرحلے میں ادھر سے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ پھر سوال پیدا ہو گیا، بس بدن کیا ہے؟ غیر نفس ہے پھر، یا یہی نفس کسی مرحلے میں بدن تھا؟ نفس غیر مادی چیز ہے، مجرد ہے۔ میں آپ کے خود ذہنوں میں یہ سوال اس لیے ابھار رہا ہوں کہ سوچیں میرے ہمراہ، کیونکہ یہ تقلیدی مطالب نہیں ہے، کتاب سے پڑھ کے میں نے آپ کی خدمت میں سنا دی ہے۔ آپ نے بھی کہا کہ دیکھا ہوگا علامہ حسن زادہ عاملی نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی، فلاں و عارف نے بھی دیکھی ہوں گی، تو ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ نہیں ہے، اسے پہلے عقلی مرحلے میں لاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر ایک اپنے طور پہ یہ زحمت اور کوشش راہ الہی میں کر کے مکاشفات یا الہام کے نعمتوں سے استفادہ کر کے انہیں پا بھی سکتا ہے، لیکن ہم اپنے مرحلے میں اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے یہی عقلی مرحلہ۔ آپ سوچیں کہ یہی نفس جسے ہم کہہ رہے ہیں غیر مجرد ہے، غیر مادی ہے، اسی نفس کو آپ نے کبھی روح کہا، اسی نفس کو آپ نے قلب کہا، اسی نفس کو آپ نے عقل کہا، اسی نفس کے آپ نے مراتب رکھے، یہی نفس کسی مرحلے میں فقط بدن تھا یا نہیں؟ کس مرحلے میں بدن تھا؟ اسی قرآن کریم کی آیت سے استفادہ کریں، ثم انشأناہ خلقا آخر، اس سے پہلے والے مرحلے میں نفس وہی بدن تھا، ابھی ایجاد نہیں ہوا، اس کے اندر ایک قسم کا بالقوہ موجود ہے یا نہیں؟ قوت کے اعتبار سے موجود ہے وہ، لہذا بدن وہی نفس ہے، لیکن مراحل کا فرق ہے، مراتب کا فرق ہے۔ اب جب ایجاد ہو گیا تو نفس غیر مادی ہے، مجرد ہے، یعنی وہ مادی نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، لمس نہیں کیا جا سکتا، نفس اور روح کو لمس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خیالی باتیں ہمارے ہاں بنی، فلاں کی روح آئی اور میں نے اس طرح سے دیکھا، آنکھ اصلاً روح کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے یہ جو چیز ہے اس کو ابھی انشاءاللہ آگے حل بھی کریں گے، وہ ارواح کے جو ہم امور دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تمثلات ایک حد تک آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آگے تفصیل سے اصل چہارم پھر تمثلات کے موضوع پر ہی ہے، ادھر پھر یہ موضوع ہمارا شروع ہو جائے گا، لیکن اس مسئلے کو حل کریں کہ نفس کی نشأت، نفس کا ایجاد اس دنیا میں وہ ہے نطفہ سے۔ نطفہ کو اللہ نے جمع و خون علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغہ سے عظام، اس کے اندر ہڈیوں کا ایک پورا کا پورا نظام اللہ نے قائم کیا، اس نظام کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھا دیا۔ اب اس سے اچانک اللہ نے مجرد ایک خلقت کو خلق کیا۔ یہ جو مجرد خلق کیا ہے یہ گھیرے ہوئے ہے بدن کو، یا بدن اس کو گھیرے ہوئے ہے؟ ہم یہ پہلے بھی سوال اٹھا چکے ہیں، کیا جواب ہمیں ملا تھا؟ نفس بدن کو گھیرے ہوئے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس ایک روایت بھی ایک خاص انداز میں دلالت کرتی ہے کہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 72 باب نمبر 18 میں امام معصوم علیہ السلام کا نقل کیا ہے، قول نقل کیا کہ پیچھے سے واقعہ ہے، کہ وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں ترک کر دیتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام سے سوال جواب ہے، ان سوال جواب میں سے ایک سوال جو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ یہی تھا کہ پوچھا کہ دنیا میں جنت کے بارے میں خبر دیں کہ دنیا میں یا آخرت میں ہے، اور آخرت اور دنیا کہاں پر ہے؟ آخرت اور دنیا کہاں پر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الدنیا فی الآخرہ، دنیا کس میں ہے؟ آخرت میں ہے۔ والآخرۃ، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ والا مطلب کیسے لے لیا کہ آخرت گھیرے ہوئے ہے اور دنیا اس کے اندر ہے؟ صحیح ہے، دنیا فی الآخرہ ممکن ہے کہ ادھر مراد ہو کہ دنیا آخرت کے، دنیا جو ہے اس در کام کرنے ہیں اور آخرت میں نتیجہ لینا ہے۔ نہیں، امام نے پھر آگے شبہات، سارے ایسے کلمے کو استعمال کیا کہ شبہات دور ہو جائیں۔ والآخرۃ محیطۃ بالدنیا، محیط یعنی احاطہ، گھیرے ہوئے ہے، دنیا کو آخرت گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی یہ جو کائنات آپ کو مادی نظر آتی ہے، مثال منفصل برزخ جسے آپ کہتے ہیں، وہ پوری اس مادی کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور پوری برزخ کو عالم عقل گھیرے ہوئے ہے۔ اتنے وسیع جہان ہے یہ، لہذا آخرت، دنیا نے آخرت کو گھیرا ہوا ہے یا آخرت نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے؟ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے بعد ہے، آخر بعد والے کو کہتے ہیں نا۔ ہاں، اردو میں بھی یہ لفظ آخر استعمال ہوتا ہے
کہ اس کے بعد جو آئے گا. تو آخرت کا اطلاق دونوں کے اوپر ہی ہو جاتا ہے، برزخ میں بھی ہوتا ہے، قیامت پہ ہوتا ہے، بالخصوص قیامت پہ یقینی طور پہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْآخِرَةُ مُحِيطَةٌ بِالدُّنْيَا، آخرت نے دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. بس اسی طریقے سے جس طرح آخرت نے دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور دنیا اس کے اندر ہے، اسی طریقے سے نفس نے انسانی بدن کو گھیرے ہوئے ہے. بدن کے اندر کوئی نفس نہیں ہے. نفس ہے جس طرح ہوا نے کمرے کو گھیرے ہوئے ہے، ہوا نے پورے محلے کو گھیرا ہوا ہے، ملک کو گھیرا ہوا ہے، آب و ہوا کو، پوری آب و ہوا کو. روح جو ہے وہ ریح سے ہے، ہوا سے ہے. یعنی رے واو ہے تھا یہ لفظ ریح تھا. لیکن آپ قاعدہ صرفی جانتے ہیں کہ اگر واو ما قبل کسرہ ہو، یعنی واو سے پہلے زیر ہو، تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے ریح کہتے ہیں. ریح یعنی ہوا، اور اسی سے کلمہ روح ہے. ریح میں رے کے نیچے کسرہ تھا، روح میں رے کے نیچے ضمہ ہے. ریح میں اس کسرہ زیر کی وجہ سے واو یا میں تبدیل ہو گئی، چونکہ ادھر زیر نہیں تھا اس لیے روح میں واو تبدیل نہیں ہوئی، اپنی حالت میں باقی رہی. تو وہ تشبیہ اسی لیے دی گئی ہے کہ گھیراؤ ہے، احاطہ ہے. ارواح احاطہ کرتی ہیں، نفوس احاطہ کرتے ہیں. درست ہے؟ نفوس کیا کرتے ہیں؟ احاطہ کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ اب آپ کے پاس دوسرا مطلب بھی ہوا. بس پہلا مطلب ہم نے قرآنی آیت سے استدلال کیا، مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء کا نظریہ ہے کہ قوس سعودی کے اعتبار سے نفس کیا ہے؟ جسمانیت الحدوث، یعنی جب حادث ہوا تو جسم تھا، جب واقع ہوا نطفہ قرار پایا تو جسم تھا. وہی نطفہ بن گیا جمع ہوا خون، یہ بھی جسم ہے. وہی جمع ہوا خون بن گیا مضغہ، چبایا ہوا گوشت، وہ بھی جسم ہے. وہی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہڈیاں، وہ بھی جسم ہے. اسی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، وہ بھی جسم ہے، جسمانیت الحدوث. لیکن روحانیت البقاء، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر خلق آخر، اسی جسم سے اللہ نے ایک وجود کو خلق کیا، وہ خلق آخر ہے، اور وہ نفس کا مرحلہ یا مرتبہ مجرد ہے. لہذا نفس کو اگر بالا ترین مقام پہ دیکھیں، جیسے انسان کے سر کو دیکھنا ہے، سر کو دیکھیں، ایک ہی حقیقت ہے میری، پاؤں ہو یا سر ہو، میری حقیقت ہے یا نہیں بدن کی. آپ نے اگر روح کے بالا، اپنے نفس کے بالا مقام کو دیکھنا ہے تو بالا مقام مجرد ہے. اور اگر اس کے نازلہ پائن ترین نیچے کا مرتبہ نچلا دیکھنا ہے، سب سے پست مقام دیکھنا ہے، سب سے نچلا مرتبہ دیکھنا ہے، وہ مرتبہ سفلا کیا ہے؟ وہ مرتبہ پائن کیا ہے؟ بدن. اس لیے بدن کیا ہے؟ مرتبہ نازلہ ہے. نازلہ یعنی سب سے نچلا، سب سے نچلا مرتبہ انسانی نفس کا کیا ہے؟ بدن ہے. یہ بدن ادھر ہی رہ جائے گا. اچھا، یہ تو پہلا مطلب ہوا. دوسرا مطلب اس میں آپ کے لیے جو اہم ہے، نفس جب مجرد بنتا ہے تو وہ پھر پورے نفس کو، بدن کو گھیرے ہوئے ہے، اور سلطان ہے، بادشاہ ہے. بدن اس کے لیے سائے کی مانند ہے، اور وہ ذو ذل ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو. صحیح ہے؟ یہاں سے علامہ حسن زادہ عاملی ایک بڑا اہم مطلب بیان کرتے ہیں. نفس ایک حقیقت ہے یا ایک سے زائد ہے؟ حقیقت واحدہ. بدن اس کی سلطنت میں اب آ گیا یا نہیں؟ ایجاد کے بعد آ گیا. یہ جب آ گیا تو اس پورے کے پورے بدن کو نفس نے گھیرا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ گھیراؤ ہمیں نظر آتا ہے کہ مادی ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز اس طرح نظر آتی ہے آنکھوں سے، لمس سے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہی. اچھا، اس جگہ پہ نفس اور بدن جدا جدا بھی ہے یا نہیں؟ ایک دوسرے سے جدا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بدن الگ ہے اور نفس کا مجرد ہونا الگ ہے. کیونکہ نفس اس حقیقت انسانی کو اس لیے نفس کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم نے سابقہ درس میں بھی پڑھا، کیونکہ نفس اس کی تدبیر کرتی ہے. اگر حقیقت انسانی بدن کی تدبیر کرے تو اس حقیقت انسانی کا کیا نام پڑ جاتا ہے؟ نفس. اور اگر ربوبیت کرے حقیقت انسانی تو اسی اعتبار سے اسے روح کہہ دیا جاتا ہے، یعنی تربیت کرے تو روح کہہ دیا جاتا ہے. درست ہے؟ ادھر ایک اہم مطلب ہے، یعنی ہم نے اس حدیث کے مطابق چلنا ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ. ہم نے درس میں متعدد ایسے احادیث پڑھ لی، متعدد آیات ہم نے
مطالعہ کی، اس لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے، اس لیے اس کے اوپر غور کریں۔ ہم ابھی فلسفی زبان میں نہیں جائیں گے، فلسفی ادلہ سے یہ سارے امور ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زبان بھی سخت ہے، اور اس کے لیے غور و فکر کی جب مشقت آپ اٹھاتے ہیں تو بے مزگی بھی آ جاتی ہے۔ ہم آیات و روایات کے سہارے سے اس مطلب کو لے کے چلیں گے۔ ہاں اگر کسی کے لیے بہت زیادہ شک و شبہ پیدا ہو جائے، فلسفی دلیلوں سے پیش کی جا سکتی ہے، وہ درس کے بعد سوال جواب میں یا جداگانہ طور پہ اس کے لیے عقلی ادلہ بیان کی جا سکتی ہیں ان سب مطالب کے اوپر۔ اور پھر اقوال متعدد ہیں، 4 معروف ہیں، ان میں سے بعض تو کاملاً تناسخ کی مانند ہیں، ہندوانہ نظریات ہیں۔ پھر مشاء کا ایک نظریہ ہے، اس میں سے ایک متکلمین کا نظریہ ہے۔ ہم نے ملا صدرہ کے نظریے کو اٹھایا، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آیات و روایات سے ثابت کیا ہے۔ دوسرا حصہ ہمارے لیے عموماً سب کے لیے قابل قبول ہے، جو مذاہب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نفس اگر مجرد ہے تو وہ بدن کو چلاتا ہے، لیکن نفس ایک حقیقت ہے، پیچھے سب چیزوں میں حقیقت واحدہ کیا ہے؟ وہ ایک حقیقت واحدہ انسانی ہے۔ انسان کی ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو شخص ڈرائیور ہوتا ہے، اب وہ روٹ کے اوپر گاڑیاں چلاتا ہے، مسجد میں نمازی کہلاتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کہلاتا ہے، گھر کے اندر شوہر یا باپ کہلاتا ہے، محلے میں دوست کہلاتا ہے اور ہمسایہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جب آپ مختلف نام لے رہے ہیں تو اس بندے کی حقیقت جدا ہو گئی، یا ایک حقیقت ہے اور مختلف اعتبار سے اس کے نام ہے، اور مختلف چیزوں میں وہ مشغول ہے۔ ایک ہی حقیقت مختلف چیزوں میں مشغول ہونے کے اعتبار سے مختلف نام رکھ دیا۔ یہ 2-3 نکات جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے اس حدیث کے اعتبار سے چند معنی پیش کر دے گی، من عرف نفسہ عرف ربہ۔ لیکن میں اس کو پہلے محکم آپ کے ذہنوں میں کروں، اس کے بعد میں اس کو بیان کروں گا تو آپ کے لیے کچھ چیزیں روشن ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ ایک حقیقت ہے شخص کی، وہ جب مختلف چیزوں میں مشغول ہوا تو اس مختلف چیزوں کی مشغولیت کی وجہ سے اس کے مختلف نام پڑھتے چلے گئے۔ اسی طرح حقیقت انسان ایک ہے، آپ خود احساس کریں گے حقیقت انسان کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن وہ جب مختلف چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو مختلف نام اس کے پڑھتے چلے جائے۔ یہ حقیقت انسانی جب بدن کے ساتھ مشغول ہوتی ہے اور اس کی تدبیر کرتی ہے، اس حقیقت انسانی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفس۔ یہ حقیقت انسانی جب اس کی تربیت میں مشغول ہوتی ہے تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ روح۔ یہ انسان حقیقت جو ہے وہ تفاصیل حاصل کرتی ہے جزیات کی، اسے قلب کہہ دیتے ہیں، اسی کو سر کہا دیا جاتا ہے۔ یہ جب فنا ہوتی ہے وحدیت میں تو خفی کہلاتی ہے، یہ مقام احدیت میں فنا ہوتی ہے تو یہ آگے کی انشاءاللہ چیزیں کہ وضاحت آئے گی، اخفا کہلاتی ہے۔ بس حقیقت ایک ہے، حقیقت واحدہ ہے۔ ادھر حقیقت واحدہ کئی چیزوں میں مشغول ہے یا نہیں، اور ہر مشغولیت میں اس کا ایک نام پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ واضح یہ بات؟ بس نفس مجرد ہے، وہ نفس کیا ہے؟ بدن کی تدبیر کر رہا ہے۔ ادھر ایک اور سوال، نفس اگر سلطان ہے، بادشاہ ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے میرے بدن کے اوپر، وہ میری آنکھ کا صحیح مالک ہے، وہ میری آنکھ سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے بند کرتا ہے، چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ سلطان کون ہے پھر؟ وہ حقیقت واحدہ ہے، مجرد نفس، آپ ابھی اسے کہہ رہے ہیں بدن کے اعتبار سے۔ اس کے اپنا لشکر ہے ایک، اس لشکر کا نام ہے قوہ نفس، قوتیں۔ قوہ قاف واو چھوٹی یہ، البتہ قاف کے اوپر قوی نہیں اردو میں لکھتے، قوی میں قاف کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ قوہ قوت کی جمع ہے، قاف کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ پیش ضمہ آ جاتا ہے۔ اس کا لشکر کون ہے نفس کا؟ ہمارے پاس نفس کا لشکر یہ قوتیں ہیں۔ یہ قوتیں 2 طرح کی ہیں، ہم نے قوتوں کے اوپر ہی زیادہ بحث کرنی ہے، صحیح ہے؟ ہم اب یہ جو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ہے اسے صرف ذہن میں رکھیں، اپنے مقام پہ اسے ڈسکس کریں گے، لیکن ہماری زیادہ تر بحث آج کے دن اور آئندہ آنے والے ایام میں 1-2 درسوں میں جو ہم یہ موضوع پڑھیں گے اور اصل سوم پڑھیں گے، تاکہ قیومیت کا مطلب اور نفس کا بدن سے تعلق، یہ مسئلہ ہمارے لیے قابل حل ہو جائے، تو اس میں ہم قوتوں کو زیادہ پڑھیں گے۔ نفس کس کا حامل ہے، مالک ہے؟ قوت کا۔ انشاءاللہ بھی اگلے درس میں ہم پڑھیں گے قوت کا۔ جب میں مالک کہہ رہا ہوں، مالک یہ حقیقی ہے یا اعتباری ہے؟ یہ حقیقی مالک ہے اس کا،
یعنی نفس جو ہے وہ عین قوہ ہے۔ اب جب ادھر ہم عین کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں دونوں کاملاً ایک ہی چیز ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جدا بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے، جدا بھی نہیں ہے۔ نفس کی قوتیں ہیں، ایک قوت اس کی ہے حواس ظاہریہ، اب یہ نفس کی ہیں، یعنی عرفا اور ملا صدرہ کے فلسفے کے مطابق پنجگانہ حواس، 5 سینسز بدن کے کسی حصے میں نہیں ہوتی، اس لیے بدن میں آنکھ ایک طرف دیکھ رہی ہے لیکن جب حس اس کے ہمراہ نہیں ہے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، جیسے خیالوں میں انسان کھویا ہوتا ہے۔ ایک بہترین ہمارے پاس دلیل ہے، انسان جو ہے مشغول ہوتا ہے، آس پاس میں بندے نے سلام کیا، آ کے بیٹھا، انسان کو پتہ لگتا ہے، خصوصاً اپنے اکاؤنٹ کا حساب کتاب کر رہا ہو، کتنے پیسے لے گئے، کون کتنے لے گیا، اسے آس پاس کچھ خبر ہوتی ہے، یا موبائل میں کوئی میسج کر رہا ہو تو ایک اور دنیا کی وادی میں ہوتا ہے، کبھی ہونٹ اس کے کھلکھلا رہے ہیں، کبھی سکڑ رہے ہیں، کبھی پریشانی کے آثار ہیں، کبھی خوشی کے آثار ہیں، آس پاس اسے کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حس ایکٹیو نہیں ہے، کان تو ہے اس کا سالم، حس ایکٹیو نہیں۔ حواس کس کا ہے ملکیت؟ نفس کی مجرد ہے حواس، ظاہری ہو یا باطنی ہو، دو حصوں میں حواس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ حواس ظاہری ہیں، یہ پنجگانہ حواس ہمارے، صحیح ہے، یعنی سننا، دیکھنا، چکھنا، لمس کرنا اور سونگھنا، یہ 5 حواس ہیں ظاہری۔ لیکن یہ ظاہری حواس کب کام کریں گے؟ جب بدن کے آلات ہوں گے، اعضاء ہوں گے یا نہیں؟ بس حس ظاہری باہر سے خبر لے کے نفس کو پہنچاتے ہیں، حس باطنی اندر سے خبر لے کے نفس کو پہنچاتے ہیں۔ اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں ذکر کرتے ہیں، وہ جو تعبیرات ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں تو بہت اچھی ہیں۔ علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے شکاری کے جال کی۔ شکاری ایک ہے لیکن اس نے کئی قسم کے جال بچھائے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے، یہ در حقیقت شکاری کے جال ہیں حواس، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ شکاری نفس ہے، شکاری کے جال اور پھندے جو ہیں وہ اس کی قوتیں ہیں اور جاسوس اس کے حواس ہیں۔ بس ایک ہے قوت باصرہ، یہ جو قوت باصرہ ہے یہ ایکٹیو کب ہوگی؟ جب عضو سالم ہو، اعصاب ہمارے درست ہوں، تب یہ ایکٹیو ہوگی، وإلا یہ ایکٹیو نہیں ہوگی دیکھنے کی حس۔ بس قوہ ہیں، آپ ادھر 3 چیزیں ابھی ذہن میں رکھیں، اب اگلے درس میں انشاءاللہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، وضاحت آئے گی۔ ایک ہے نفس، ایک ہے اس کی قوتیں، اور ایک ہے اس کے آلات، صحیح ہے، ایک ہے اس کے آلات۔ ان 3 چیزوں کو انشاءاللہ ہم آپس میں ربط دیں گے۔ آئیں ہم اب اس حدیث کی طرف، کیونکہ اس کی میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ بس انسان نفس افعال انجام دیتا ہے یا نہیں؟ نفس کی تعریف جو علماء نے کی وہ یہی ہے کہ مجرد ہے ذاتاً، ذات کے اعتبار سے مجرد ہے نفس، حقیقت انسانی ذات کے اعتبار سے اب کیا ہوگی؟ مجرد، لیکن فعل انجام دینا چاہتی ہے اس دنیا میں تو بدن کی محتاج ہے یا نہیں؟ بدن کی محتاج ہے۔ جب بھی حقیقت انسانی کا یہ مرتبہ آپ مطالعہ کریں یا اس مرتبے کو بیان کریں کہ جہاں پہ حقیقت انسانی مجرد ہے اور اس دنیا میں فعل کو انجام دینے کے لیے بدن کی محتاج ہے، تو اس حقیقت انسانی کا نام ہے نفس۔ اس حقیقت انسانی کا کیا نام ہے؟ نفس۔ اس لیے نفس اس دنیا میں فعل کیسے انجام دے گا؟ نفس اس دنیا میں فعل انجام دیتا ہے اپنی قوتوں کے ذریعے سے۔ اس کی قوہ کیا کرتی ہیں؟ اس کی قوہ جسم سے، بدن سے تعلق پیدا کرتی ہیں۔ بدن اگر سالم نہ ہو تو قوتیں کچھ جواب دیں گی؟ کچھ بھی نہیں۔ نفس کا ان قوتوں سے کیسا تعلق ہے؟ نفس نے ان قوتوں کو بھی کامل گھیرا ہوا ہے اور بدن کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ آئیں اب اس حدیث کی طرف جو یہ ذکر کرتے ہیں علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان نے بھی، ہمارے اساتذہ نے بھی اس کو بار بار ذکر کیا کہ جو ربط ایک حقیقت نفس کا اپنی قوتوں کے ساتھ ہے، وہی ربط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اب آپ اپنے بدن پہ جتنا غور کرتے جائیں یہ آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے جدا نہیں ہے، قوت عین نفس بھی نہیں ہے، یعنی اس طور پہ نہیں ہے کہ نفس اور قوہ جدا نہیں ہے، جدا ہیں لیکن جدا نہیں بھی ہیں ایک اعتبار سے۔ درست سمجھ آئی؟ لہٰذا اسی طریقے سے ایک اور وہ کلمہ بولتے ہیں
جس طریقے سے نفس ایک حقیقت واحدہ نے انسان کی قوہ اور اس کے بدن کو گھیرا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کے پورے جہانوں کو اسی طریقے سے گھیرا ہوا ہے، محیط ہے۔ قرآن کی کئی آیات ہیں کہ جو اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احاطہ اشیاء کا کیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان ربک احاط بالناس، تمہارے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور بعض جگہوں کے اوپر ذکر کیا ہے، جیسے سورہ طلاق آیت نمبر 12 ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے بعنوان علم، علم کے اعتبار سے اللہ نے احاطہ کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے ادھر علم ہے، بعض جگہوں پہ کلمہ علم بھی نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ آیات آپ کو بعد میں مزید بیان کی جائیں گی۔ احاطہ کس نوعیت کا ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ احاطہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ اور وہ ہم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے قوہ نفس اور نفس قوہ، نفس جدا بھی نہیں ہے لیکن عین اس معنی میں بھی نہیں ہے کہ دونوں کی حقیقت میں کوئی فرق ہی نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے ان دو جگہوں پہ اس حدیث سے استفادہ کیا، من عرف نفسہ عرف ربہ۔ عرف نفسہ میں کیا دو چیزیں دیکھیں؟ نمبر ایک، حقیقت واحدہ قوہ کے اوپر بھی مالک ہے اور پوری کے پورے بدن کی بھی مالک ہے، صحیح ہے؟ جو ربط انسانی نفس کا اپنی قوتوں کے ساتھ ہے وہی ربط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس لیے آغا حسن زادہ عملی نے شعر میں بھی اسے بیان کیا ہے اور ذکر کیا کہ پانی اور موج کی مثال دینا درست نہیں ہے، کہ جو موج پانی سے اٹھتی ہے اور اس کے بغیر بقا بھی نہیں ہے۔ آگ، سورج اور کرن کی مثال بھی کہتے ہیں سست ہے، لیکن بہترین اگر کوئی مثال دینی ہے اس حوالے سے تو وہ کون سی مثال ہے کہ جو ربط نفس اور اس کی قوہ کے درمیان ہے وہی ربط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، اس حدیث سے ہم نے کیا استفادہ کیا؟ من عرف نفسہ وعرف ربہ، کہ جس طریقے سے نفس نے اپنی قوہ کا اور پورے بدن کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے افعال ہم انجام دیتے ہیں اپنا نفس ہمارا، دیکھا آپ نے؟ آپ کے لیے فعل کتنا آسان ہوتا ہے صادر کرنا، کیونکہ دسترس میں سلطان ہے وہ۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کی پوری کائناتوں کا اور اپنی تمام کی تمام مخلوقات، چاہے وہ نفس ناطقہ عالی ترین مقام ہو، یعنی انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام، سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے وسعت رکھتے ہیں، یا وہ مقام ملائکہ، سب کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح احاطہ کیا ہے کہ قریب ہوتے ہوئے بھی وہ بعید ہے اور بعید ہوتے ہوئے بھی قریب ہے، عالی ہوتے ہوئے بھی دانی میں بھی ہے، یعنی درجہ منزلہ رکھتا ہے اور درجہ منزلہ میں بھی عالی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی پستی میں علو کو ہم نظر انداز کر دیں اور علو میں ہم کہیں کہ اس جگہ پہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ وہ چیزوں کے اندر داخل ہے لیکن اس طرح نہیں کہ خواہ ان سے ملا ہوا ہو، اور چیزوں سے باہر ہے اس طرح نہیں کہ اس کا چیزوں سے ربط ہو۔ یہ حدیث کے کلمات ہیں کہ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں آپ کو سنائے جائیں گے، کیونکہ اگلا درس ہمارا اس موضوع پہ ہوگا کہ انسان کے نفس کا اس کی قوتوں کے ساتھ تعلق، اور حدیث مبارک من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ دو آپ نے ادھر سے نتائج لیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔